اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے جدائی کا صدمہ۔ ناظرین، یہ حقائق بھی مسلم شریف میں موجود ہے۔ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آواز گریہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے۔ یہ ستون اپنے پورے حجم، طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہو فغاں کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی تو کائنات کی جان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور پھل آور درخت بن جائے اور تیرے پھلوں سے ہر مشرق والا ہر مغرب والا فائدہ اٹھائے۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں فرماتے ہیں، اے غافل انسان، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روح گرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں درس حاصل ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت اور محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی اور بد نصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔